أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب قرآن مجید کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز ہوا پہلی وحی سے، یعنی کچھ کرنیں پھوٹی اور اب الٹیمیٹلی وہ پورا نصف النہار پر یہ سورج چمکنے والا ہے، تو اسی کی قسم کھائی گئی ہے، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یہ کنٹراسٹ بتانے کے لیے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کا رب آپ سے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا کہ پناہ دے دی، فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو راستہ دکھا دیا، فَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ بڑی میریکلس آیات ہیں، 3 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جب آپ کے والد انتقال فرما چکے تھے، اکثر یعنی تحقیق کے مطابق، بعض کا خیال ہے کہ ابھی انتقال نہیں ہوا تھا لیکن مدینے میں تھے، لیکن پھر اس بیماری سے وہ صحت یاب نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال ان جنرل جو امپریشن ہے، یہ آیات تو یہی بتاتی ہیں کہ آپ یتیم ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ فرمایا۔ یہ پروٹیکشن کیسے ہوئی کہ دادا کے دل میں ایک غیر معمولی ان یوزول محبت اللہ نے ڈالی حضرت اس بچے کے لیے، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر دادا کو پہلا پوتا تو بہت پیارا ہوا کرتا ہے، لیکن جب ایک روٹین بن جاتی ہے تو پھر وہ پیار جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص پروٹیکشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دادا نے غیر معمولی طور پر اس بچے کو پیار کیا اور ایک غیر معمولی نام رکھا، یعنی اگرچہ محمد عربی کی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ عام نام نہیں تھا عربوں کا۔ عام نام ان کے آپ کو ملیں گے عبداللہ، یا آپ کو ملیں گے یہ تائے تانیث والے نام، طلحہ، عبادہ، اسامہ، یعنی یہ عربوں کے معروف نام ہیں۔ محمد اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ عربوں کا معروف نام نہیں تھا۔ تو عقیقہ جب وہ کرتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ پوری فیملی کی گیدرنگ بلا کر اس کا اعلان کیا جاتا تھا کہ اس بچے کا نام ہم نے یہ رکھا ہے۔ تو دادا نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے، ترجمہ تو سب کو آتا ہی تھا، تعریف کیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس بچے کی بہت تعریف کی جائے گی، اور اس کا خیال جتنا اس کا خیال تھا اس سے بھی کہیں زیادہ درست ثابت ہوا۔ یہ تو عبد المطلب نے بھی سوچا ہوگا کہ اس بچے کی اتنی تعریف کی جائے گی اور اس بچے کی اتنی پذیرائی ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب بندہ ہوگا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، تو پھر خاندانی روایت کے مطابق آپ خاندان کی کسٹڈی میں تھے، اور جو بھی خاندان کا سربراہ تھا وہی سرپرست شمار ہوتا تھا۔ پہلے حضور کا ایک چچا زبیر خاندان کا سربراہ بنا، لیکن جلد ہی اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو پھر ایک اور چچا ابو طالب کے ہاتھ سرداری آئی خاندان بنو ہاشم کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی، سپرویژن کا حق ادا کرتے ہیں۔
یعنی جیسے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے خاندانی نظام میں، قبائلی نظام میں، وہ ثابت ہوا۔ اگرچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا، سلور سپون سے نہیں کھلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی ہے۔ آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ میں نے فلاں خاندان کے جانور کی بھیڑ بکریاں چند ٹکوں کے عوض چرائی ہے۔ اب چند ٹکوں سے اشارہ ہو گیا تنگ دستی کی طرف، اور محنت کا اشارہ ہو گیا کس سے؟ مکے کے اندر بکریاں چرانا، جہاں نارمل ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، نارمل۔ اب تو یہاں پاکستان میں بھی کبھی کبھی جو ہے وہ 50 کو ٹچ کر جاتا ہے، لیکن جب ٹچ کرتا ہے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو وہاں تو یہ روٹین ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر پتھریلی تپتی ہوئی زمین، ریت اور پتھر، اور وہ بھی نوکیلے، وہاں آپ نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، سخت مشقت کی ہے۔ لیکن چچا نے سپرویژن، سرپرستی کا حق ادا کیا کہ جب آپ ذرا عقل مند ہوئے، میچور ہوئے، تو پھر اس نے تجارت کے پیشے کے ساتھ وابستہ کیا۔ سرسری طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ تجارت ہوتی ہے سرمایہ سے، سرمایہ تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں، تو در حقیقت آپ بزنس سیلز مین تھے۔ کیا اس کو کہا جاتا تھا وہاں پر؟ لوگوں کا مال لے کر جاتے تھے۔ آج کے محاورے میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزنس سیلز مین تھے، دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے، اور اس میں سے کوئی ویجز تھی یا کمیشن تھی، زیادہ خیال جو ہے مورخین کا یہی ہے کہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمیشن ملتا تھا۔ تو ایک سیلز مین کی حیثیت ہے۔ اس وقت آپ نے ایک نام کمایا اور ایک انوکھا طریقے کاروبار انٹروڈیوس کروایا کہ مال کا نقص بتا کر اسے بیچا جائے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ جو خراب مال ہے اس کو صاف مال کے نیچے چھپا کر اس کے اندر ہی بیچ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھا کام کیا کہ مال جو خراب تھا وہ پہلے نکال کے سامنے رکھا کہ یہ خراب مال ہے، یہ صاف مال ہے۔ لہذا آپ نے 2 ٹائٹلز حاصل کیے، الصادق سچا، الامین دیانتدار۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، اسی اثنا میں مکے کی خاتون تھیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک مالدار خاتون تھیں، 2 دفعہ کی بیوہ تھیں، لہذا ان کا تو سارا کاروبار ہوتا ہی تھرو سیلز مین تھا۔ تو جب انہوں نے اس نوجوان کی ریپوٹیشن سنی کہ مکے کا ایک نوجوان جو ہے بڑا دیانتدار ہے، بہت سچا ہے، تو ان کو یہ بات بڑی اپیل کی کہ کیوں نہ میں اسے ہائر کروں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور خواہش ظاہر کی تو تم میرا مال لے کے جاؤ۔ مال دے کر بھی بھیجا، شام کا ایک سفر کرایا، اور ساتھ ایک غلام بھی بھیجا بظاہر اسسٹ کرانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کے لیے، لیکن اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرنے کے لیے۔ واپس آ کر اس غلام نے جو کچھ پہلے سن رکھا تھا اس سے بھی زیادہ بتایا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک آدمی کی مشہوری ہوتی ہے لیکن قریب جا کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر کھانا خالی ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ جو سنا تھا اس سے کہیں زیادہ ہے یہ شخص۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امپریس ہوئی اور انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، اور عرب کی روایت کے مطابق چچا نے یہ نکاح جو ہے یہ منعقد کیا۔ اور وہاں عربوں کے ہاں ایک خاص انداز ہے رواج کا کہ وہ جو سرپرست ہوتا ہے لڑکی کا اور لڑکے کا، یعنی وہ دونوں جو ہیں وہ ہاتھ ملا کر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی جو ہے وہ تمہاری زوجیت میں دے دی، اور وہ لڑکا جو ہے اس سے کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ تو اس طرح وہ نکاح جو ہے وہاں پر منعقد ہوتا ہے۔ آج کل ایک آدھ دیکھنے کا موقع ملا تو چچا نے، یعنی باقاعدہ جو ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اس خطبے کا تو کوئی وجود نہیں تھا،
تو کیا ہوگا کہ چچا نے سرپرست کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبول کیا ہوگا، یعنی اپنی بہو کی حیثیت سے یا اپنا جو بھی ان کے جس کے وہ سرپرست تھے ان کے ولی ہونے کی حیثیت سے. ابو طالب حضور کے ولی تھے اور ادھر سے حضرت خدیجہ نے کوئی ولی مقرر کیا ہوگا، تو دونوں ولیوں نے آپس میں جو ہے یہ رشتہ جو ہے وہ اس طریقے سے طے کیا ہوگا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس کی تھی. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو پورا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا، لیکن خاندانی روایات کے مطابق ابو طالب نے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی کا کردار ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان بلاک، یعنی ایز این انڈیویجول نہیں، بنو ہاشم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے. یعنی شہری زندگی میں کیونکہ خاندانی نظام اس طرح انٹیکٹ نہیں ہوتا، لہذا جو بچے شہر میں پلے، شہر میں جوان ہوئے، دے شوڈ ناٹ ہیو اینی کانسیپٹ کہ یہ خاندانی نظام کیا ہے. لیکن دیہاتوں کا ماحول جنہوں نے دیکھا ہے وہاں پر کیا ہے، برادریاں ہیں، ارائیوں کے گھر، جاٹوں کے گھر، گجروں کے گھر، راجپوتوں کے گھر، اور پھر ہر خاندان کا ایک بڑا ہے، فیصلے وہ کرتا ہے. یعنی وہ نظام جو تھا اس کو ذہن میں اگر آپ لائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے ایک انوکھی بات کی ہے جو سارے شہر کو پسند نہیں آئی، اور یہاں تک کہ خود ان کا اپنا خاندان جو ان میں سے بھی ایک چچا جو ہے وہ بدترین مخالف ہے، وہ گالیاں بک رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن ابو طالب کا موقف کیا ہے کہ کام چنگا کیتا یا پیڑا کہتا، منڈا ساڈا خبردار لایا. یہ ہے پروٹیکشن. علم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ نے آپ کو کیا یتیم نہیں پایا کہ پروٹیکٹ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تک 50 سال کی ہوئی تب جا کر ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، یعنی وحی کے آغاز کے 10 سال کے بعد. تو وہ یعنی 10 سال تو رہی ابو طالب کی پروٹیکشن. اس کے بعد پھر یہ کنٹینیو ہوئی کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین مخالف تھا. لہذا اس نے آتے ہی 15 دن کے اندر اندر قریش کا وہ دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا کہ اس کو اپنے خاندان سے نکال دو، پھر ہم اس سے نبٹ لیں گے. ابو لہب نے آ کر حضور کو خاندان سے نکال دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبائلی نظام میں بغیر پروٹیکشن کے نہیں رہ سکتے تھے. آج بھی آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کے پاس جتنا مرضی سرمایہ ہو، آپ وہاں پر کاروبار تو نہیں کر سکتے، آپ کو کفیل مقرر کرنا پڑتا ہے، یعنی جو آپ کی ذمہ داری لیتا ہے. تو آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا آپ کو، پھر واپس آئے تو مطعم بن عدی نامی ایک قرشی تھا، وہ بھی مشرک لیکن شریف آدمی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا احساس تھا کہ وہ شریف آدمی ہے. آپ نے اس سے پناہ طلب کی، اس نے آپ کو پناہ دے دی، تو اس کی پناہ میں آپ مکے میں داخل ہوئے. پھر اس نے کعبے میں جا کر اعلان کیا کہ میں نے پروٹیکشن دے دی ہے، پناہ دے دی ہے محمد کو. تو ابو جہل نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال چونکہ تو نے اب یہ کر دیا ہے تو بہرحال اب ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اس کو آنر کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھولی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یعنی سن 10 نبوی ہی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، سن 10 نبوی ہی میں آپ کو معراج ہوئی، اور رجب میں معراج ہوئی ہے، اور اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے مہینے میں 5 افراد یثرب سے آئے ہوئے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اگلے سال 12 آ گئے. ایک ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک معلم دیجئے، مصعب بن عمیر کو بھیج دیا گیا، اور اگلے سال 75 افراد آئے جن میں 3 خواتین بھی تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کی طرح ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پروٹیکشن تھی وہ ایکسٹینڈ ہو گئی
ٹو اوس اینڈ خزرج، یعنی اوس اور خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی، اپنا بچہ بنا لیا اور ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لے لی۔ تو یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا کہ پناہ دے دی۔ اس کے بعد ہے ووجدک ضالا فہدی، اور اللہ نے آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا، گائیڈ کر دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنگ دست انسان تھے، اپنی مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو انسانی ہمدردی کا جذبہ تھا وہ آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ لہذا انسانی ہمدردی کے وہ کام جو بغیر پیسے کے کرنے ممکن تھے وہ آپ کیا کرتے تھے، مثلا یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبرگیری۔ یتیم کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی اسے گلے لگائے، کوئی اس کا منہ چومے، جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا، اسے گلے لگاتا یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا، پیسہ نہیں لگتا اس میں۔ اور بوڑھی بیوہ عورتیں اس دور کی، اگر کوئی نوجوان ہر دوسرے تیسرے دن جا کے صرف یہی پوچھتا رہے کہ اماں جی کو کام ہوئے تو دسو، یہی بہت بڑی خدمت ہے، اس میں بھی پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ لیکن جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تو اگرچہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ تو کمفرٹیبل ہو گئی کہ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے متمول ویل ٹو ڈو خاتون تھی، تو ظاہر ہے ان کا گھر جو ہے ان کے سٹیٹس کے مطابق ہوگا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی، آرام کی ہر سہولت میسر ہوگی۔ غلام بھی وہاں پر تھے، حضرت زید بن حارثہ کون تھے؟ جو گفٹ کیے تھے غلام حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یعنی وہ ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل تھی، لیکن اس میں وہ آپ کا جو جذبہ تھا وہ ابھی تک برقرار تھا۔ ایک مرتبہ غمگین تشریف لائے، پریشان، حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا، بہت قسم پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑا بھی نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا کہ میں سمجھ بیٹھی کہ میرے شوہر کا مال میرا مال، میرا مال ان کا مال ہے، لیکن یہ تو دیانتدار آدمی ہے تو میرے مال کو اپنا مال سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے انہیں برتنے کی اجازت دی ہے، برت رہے ہیں لیکن اپنا نہیں سمجھتے۔ لہذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ہبہ کر دیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ ووجدک عائلا، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اب جو درمیان کی آیت ہے ووجدک ضالا فہدی، اب اس کی طرف آتے ہیں، یہ بڑی مشکل آیت ہے۔ ضال وہی لفظ ہے جس کی جمع ضالا، وہی لفظ ہے جس کی جمع ضالین ہے، الف لام صرف لگ گیا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں جو ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں وہ ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس سمجھ لیجئے کہ ضال ہے کیا چیز؟ یہ مہتدی کا اپوزٹ ہے۔ مہتدی ہدایت پا لینے والا، یعنی راستہ پا لینے والا، اپنی منزل کا راستہ پا لینے والا۔ یعنی قرآن اکیڈمی جو ہے بھول بھلائیوں کے اندر ہے، کوئی شخص آنا چاہتا ہے یہاں ترجمہ قرآن سننے کے لیے اور پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے تو زیادہ امکان کیا ہے کہ وہ سوسا روڈ پر خیابان نمبر 2 میں سعید کالونی میں بھول بھلائیوں میں گم ہو جائے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، قرآن اکیڈمی کا راستہ اسے نہیں ملے گا، اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو بورڈ بھی چھپ جائیں گے۔ جب تک اسے صحیح ڈائریکشن قرآن اکیڈمی کی نہ ملے اس وقت وہ کیا ہے؟ وہ ضال ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، قرآن مجید نے کیا ہے، اس کو تو ہم کہیں لے کے جا نہیں سکتے، تو کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہر انسان کے 2 بنیادی تعلق ہیں، ایک اللہ کے ساتھ اور ایک بندوں کے ساتھ۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا معاملہ ہے تو ہمیں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کنفیوژن میں نظر آتے ہیں، بلکہ ہی از ویری کلیئر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔
آپ نے وحی کے آغاز سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، کسی بت کو، لات کو، عزا اور منات کو نہیں پکارا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مہتدی تھے پہلے ہی دن سے، تو اس پر ضال کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے یعنی انسانی خدمت، اس کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مختلف اٹیمپٹس کرتے ہیں انسانی خدمت کی۔ یعنی پہلے یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی خبر گیری، پھر حضرت خدیجہ نے اپنا مال ہبہ کر دیا تو وہ مال آپ نے خرچ کیا ہوگا نا انسانی خدمت کے لیے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ نہیں، بات بنی نہیں، یہ تو تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، اٹ نیڈز این آرگنائزیشن۔ تو آپ نے حلف الفضول جوائن کیے۔ حلف الفضول کیا تھی؟ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی۔ فضول کا عام مفہوم جو مورخین یا سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ یہ فضلوں کی جماعت تھی، فضل بن عبداللہ، فضل بن عباس اور فضل میں فلاں جو ہے اس میں شامل تھے، لہٰذا یہ فضلوں کی جماعت تھی۔ لیکن بڑا سیدھا سا مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ والنٹیئر آرگنائزیشن تھی، یعنی فاضل سے بنا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کی جاب اور ایک ہوتی ہے آپ کی ہابی، آپ کی یعنی والنٹیئر سروس، تو وہ ہے یہ والنٹیئر آرگنائزیشن تھی، کسی کی جاب نہیں تھی، لوگ والنٹیئر کرتے تھے اس آرگنائزیشن کے اندر اپنے آپ کو انسانی خدمت کے لیے۔ مقاصد کیا تھے اس کے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ممبر بن گئے، لیکن ایسی آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ اپنی ناکامی کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں۔ آپ کسی ایسے ادارے کے دفتر میں اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں پر گراف ملیں گے، ایلسٹریشنز ملیں گی، فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گی، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری آرگنائزیشن دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی۔ مثلا ہمارا یہ ادارہ، ہماری یہ ویلفیئر سوسائٹی سن 2000 میں بنی تھی اور سن 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا۔ اگلے سال ہم نے 2000 آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ اب فکر تو بڑھ گئی، یعنی گراف جو ہے وہ یہاں سے ایک دم یہاں پہنچ گیا، لیکن میرے جیسا بیوقوف آدمی تو امپریس بھی ہو جائے گا کہ ویری گڈ ویری گڈ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین انسان تھے، لہذا ذہین آدمی کو فوراً یہ بات سٹرائک کرے گی کہ تو گڑبڑ ہے کہ سال سن 2000 میں بھوکے 200 تھے اور 2001 میں 2000 ہو گئے اور اس سے اگلے سال اور بھی بڑھ گئے۔ اب میرے جیسا آدمی تو امپریس ہوگا، لیکن ذہین آدمی جب پریشان ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر لفظ ڈپریس استعمال نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے، یعنی پریشان ہوگا ہے، اور وہی ڈسسیٹسفیکشن کہ مزہ نہیں آیا، انسان کی خدمت ہو نہیں سکی، پہلے بھی نہیں تھی، پھر انفرادی طور پر پیسے سے بھی نہیں ہو سکی، اور اب اس اجتماعیت میں شامل ہو کر بھی ہو نہیں سکی۔ اسی طرح یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے 2-4 ظالموں کو گردن اڑا دی جائے تو شاید ظلم ختم ہو جائے، کبھی نہیں ہوتا۔ تاریخ پوری پڑھ لیجئے، ظالموں کو مارنے سے ظلم ختم نہیں ہوتا۔ آپ 2 کو ماریں گے 4 پیدا ہو جائیں گے، 4 کو ماریں گے 10 پیدا ہو جائیں گے، ظلم ختم ہوتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، نہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی بغیر کسی وجہ کے جا کر کسی غار کی کھو میں بیٹھتا ہے، یعنی کوئی بوڑھا آدمی جس کے بیوی بچے اس کی بات نہ مانتے ہوں اور وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ مسجد میں جا کر گھنٹہ پہلے نماز سے چلا جائے اور گھنٹہ بعد بھی بیٹھا رہے کہ گھر جا کے کیا کروں گا، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن
جسے اللہ نے گھر دیا ہو حضرت خدیجہ کا گھر، یعنی اس وقت کے اعتبار سے اٹ شوڈ بی اے لیوش ہاؤس، اور بیوی دی ہو حضرت خدیجہ جیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیوں وہ گھر چھوڑ کے جائے گا؟ اور کسی ریکریشن کے لیے نہیں کہ گئے چلو پہاڑ کی سیر کر رہے ہیں، 6 ہفتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے غار حرا میں، کیوں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، کان حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو خلوت بڑی پسند آنے لگی۔ یعنی خلوت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کے پاس بیٹھنا، اس سے اپراہٹ ہو رہی ہے۔ بیوی کی، بچوں کی معیت، آپ بے اولاد تو نہیں تھے، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، ایک انتہائی سلیقہ شار، وفادار، غم گسار بیوی تھی گھر میں، ان سب کو چھوڑ کر کیا کرنے جاتے تھے وہاں پر؟ تو آپ کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو خلوت پسند آنے لگی، وَكَانَ يَخْلُو إِلَىٰ غَارِ الْحِرَا، تو آپ غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرماتے ہیں، وَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے کوسچن مارک آیا کہ نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ نماز تھی، نہ تسبیحات تھی، کون سی عبادت کرتے تھے وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ کانا صفت و تعبدی فی غار الحرا التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نیچر غور و فکر تھا۔ اب اگلا سوال، کیا غور و فکر؟ یعنی سرسری طور پر ود ڈیو رسپیکٹ، کچھ بزرگوں نے کہا کہ جی وہ اس کائنات کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ کس نے بنائی، کیوں بنائی، کیسے بنائی۔ میں کہتا ہوں نو، ہم قرآن مجید میں کتنی دفعہ یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یعنی مکے کا عام کافر اور مشرک تو کہتا تھا کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کو پتا تھا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا؟ آپ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر موحد فی العبادت بھی تھے، آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو پھر کیا سوچ بچار تھی؟ آپ پوری زندگی کو دیکھیے، جہاں پر آپ جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں، وہ کون سا ایریا ہے؟ وہ انسانی خدمت کا ایریا ہے کہ آپ راہ حق کے متلاشی تھے کہ میں انسان کی خدمت کیسے کروں، لیکن آپ کو وہ راستہ مل نہیں رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دکھا دیا کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنا نمائندہ بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں، تم اس تعارف کے ساتھ جاؤ لوگوں کے اندر اور انہیں 2 باتیں بتاؤ۔ ایک یہ کہ وہ جسے تم اپنا خالق تو مانتے ہی ہو، اس کائنات کا خالق مانتے ہی ہو، وہ تمہارا رب ہے، آقا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، غیر اللہ کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لفظ اللہ جو ہے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہی، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ ہی کے لیے بولا جاتا تھا۔ جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے اس کا پلورل بھی ہے گاڈز۔ کیپٹل جی والے کا پلورل نہیں ہے، اور اس کا مؤنث بھی ہے گاڈس، پھر اس کی جمع بھی ہے گاڈسز، جبکہ لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا۔ لفظ رب ان کے آقاؤں کے لیے بنا تھا، لارڈز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کر دی کہ تمہارے آقا یہ نہیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا تو تمہیں معلوم ہے۔ اور دوسری بات کیا؟ یعنی قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے عام طور پر 5 آیات کا ذکر آتا ہے، اگلی 3 آیات کا ذکر ہی کہیں نہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جس بات کا اعلان کیا ہے اس کا لازمی جزو ہر جگہ پر کیا ہے؟
آخرت، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور اس کے بعد کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، الراہ استغنا، اس کے لیے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، ان الی ربک الرجا، بے شک اے انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے۔ تو یہ دو تھیمز انٹروڈیوس کرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا تعارف کروا کر کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ تمہارا رب ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے محاسبے کے۔ ان بنیادوں پر ایک تحریک چلاؤ گراس روٹ لیول سے، اور خود بخود جو ہیں شارٹ آؤٹ ہو جائیں گے ماننے والے اور انکار کرنے والے۔ اور ظالم کون ہے؟ انکار کرنے والے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک چلائی، اور 21 سالہ یعنی 21 قمری سالہ محنت کے بعد اسی مکہ پر اللہ کا جھنڈا لہرا دیا۔ جھنڈا لہرا کر کیا کیا؟ اپنے لیے کوئی ایوان صدر بنوایا، کوئی محل تعمیر کرایا، کوئی پوشاک بنائی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کا جو عدل تھا، عدل اجتماعی، وہ زمین پر نافذ کر دیا، اور ڈور سٹیپ پر عدل جو ہے فراہم کر دیا۔ یہ تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے پہلے خود اٹیمپٹس کی، ادھر ادھر اکیلے آرگنائزیشن میں، پیسے کے ساتھ، پیسے کے بغیر، تسلی نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا۔ اب پڑھیے اس آیت کو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو ضال پایا، راستے کا متلاشی پایا، منزل کی تلاش میں پایا کہ میں انسان کے کام کیسے آؤں، فَهَدَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو بھی یتیم پاؤ اسے مت دبانا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو بھی سائل ہو اس کو مت ڈانٹنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو بھی تیرے رب کا تجھ پر احسان ہو اسے بیان کرنا۔ یعنی دین کا ایک تقاضا ہمارے ہاں مروج ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری کے نام سے، یعنی یہ کہنا کہ بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا اور بیان کرنا کہ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، یہ اللہ کی مجھ پر عنایت ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا۔